بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم انشاءاللہ جو 23واں پارہ ہے اس میں سے کچھ پورشن کور کریں گے. آج آپ لوگوں نے تراویح میں آپ نے سورہ یاسین کی تلاوت سنی، اور میں ریکمینڈ کروں گا کہ جو لوگ بھی دنیا اور آخرت کی اصلیت کو جاننا چاہتے ہیں وہ اس سورہ کا جو ترجمہ ہے وہ ضرور پڑھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ واقعی میں یہ ایک ویک اپ کال ہے ہمیں بتانے کے لیے کہ آخرت میں کیا معاملات ہوں گے اور اس دنیا کی اصل حقیقت کیا ہے، کون سے لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں اور کون سے لوگ ہیں جو ناکام ہونے والے ہیں. آج جب ہم فوکس کریں گے وہ سورہ صافات پہ، اور سورہ صافات کی کچھ پہلی آیات ہیں جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِکْرًا. یہ اب فرشتوں کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ یہ جو سورہ اس کا آغاز ہو رہا ہے یہ جو میٹا فزیکل ریالٹیز ہیں ان کے ساتھ، اسٹارٹنگ ود دی اینجلس. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وہ جو صفوں میں اللہ کے حکم کی تعبیر کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو فرشتے ہیں وہ کتنے ڈیوٹیفل ہیں، کتنے زیادہ وہ رسپانسبل ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ان کو حکم کہتا ہے وہ پہلے سے اس کے لیے تیار ہوتے ہیں. فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا، اور یہ جو بادلوں کو دھکیلنے والے، رحمتوں کی بارشیں برسانے والے، یعنی ایک خاص قسم کے فرشتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. اور پھر یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ فرشتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، اللہ تعالیٰ کی یاد میں بھی مصروف رہتے ہیں. اور پھر فرمایا اِنَّا إِلَٰهُكُمْ لَوَاحِدٌ، یقیناً تمہارا رب ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے. کون ہے وہ رب تمہارا؟ رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق. یہ رب ہے زمین و آسمان کا اور جہاں جہاں سے سورج نکلتا ہے وہاں کا. یعنی کہ آپ کو پتہ نا کہ سورج کی جو سن رائز کی پوزیشن ہے اس کے وہ جو مشرق سے نکلنے والی وہ بھی چینج ہوتی رہتی ہے. یعنی اگر آپ اس کو نوٹ کریں تو جدھر جدھر آپ مجھے ہر چیز بیسیکلی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر جگہ کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ جو دنیا ہے، اس کے جو آسمان ہے، اس کے اوپر اس کو ہم لوگوں نے ڈیکوریٹ کر دیا، اڈون کر دیا ہے ستاروں کے ساتھ. اور یہ جو ستارے ہیں ان کا ویسے تو کئی فنکشنز ہیں. ایک فنکشن یہ ہے کہ یہ جو مسافر ہوتے ہیں ان کو ڈائریکشن فائنڈ کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہ جو نا زینا السماوات، آسمان کو خوبصورت کرنے کے لیے، بیوٹیفائی کرنے کے لیے. اور پھر یہ کہ جو ریبیلیس شیاطین ہیں ان کو مارنے کے بھی کام آتے ہیں. تو اس میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ گارڈ کرتے ہیں کن چیزوں کو، جہاں پہ ہر جو شیطان مارد، جو ریبیلیس شیاطین ہیں ان کو بھگانے کے بھی یہی جو آسمانوں کے اوپر تارے ہیں یہ اس کے بھی کام آتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے لا یسمعون الا الملائ الاعلی، کہ یہ کیا کرتے ہیں، یہ ہر اللہ تعالیٰ کے جو فرشتوں کی اسمبلیاں ہوتی ہیں جہاں پہ اب یہ اللہ کے فرشتے اور جو جنات ہیں ان کا آپس میں ایک بتا رہے ہیں کہ کیا رابطہ ہے اور کیا تعلق ہے. کہ جب اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کو زمین پر لا رہے ہوتے ہیں تو کچھ یہ جو سرکش شیاطین ہیں یہ کیا کرتے ہیں، یہ جا کے ان کی باتوں کو سننا چاہتے ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے کہ ان کے پیچھے پھر صحاب شاکب جو ہے وہ لگایا جاتا ہے، ان کو شوٹنگ سٹار سے مارا جاتا ہے، ان کو پیلٹ کیا جاتا ہے، جہاں پہ بھی یہ سننے کے لیے آتے ہیں ان کو بھگا دیا جاتا ہے. اب یہ آیات میں نے آج اس لیے چنی کیونکہ یہ ایک ایسی چیز کی طرف نشاندہی کرتی ہے جو ہماری نظروں سے غائب ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کا ذکر کر رہے ہیں. اب فرشتے جو ہیں یہ نوری مخلوق ہے، جنات جو ہے وہ ناری مخلوق ہے، اور انسان جو ہے وہ خاکی مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ڈفرینٹ چیزوں سے ان کو پریپیئر کیا اور تینوں کے رولز بڑے ڈفرینٹ ہیں. فرشتے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے اوبیڈینٹ ہیں، اللہ تعالیٰ کے سبسروینٹ ہیں. اور اسی سورہ کے اندر آگے جا کے وہ آدم علیہ السلام اور ابلیس والا واقعہ بھی ذکر ہوا ہے کہ جہاں پہ وہ پہلا اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا ابلیس کو اور باقی فرشتوں کو تو اس نے انکار کر دیا. اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ جو میٹا فزیکل ریالٹیز ہیں اس کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ ان کا کچھ نہ کچھ عمل دخل تو ہماری زندگی میں بھی ہے. اور چونکہ یہ آخری عشرہ چل رہا ہے رمضان کا، اس میں ایک رات ایسی آنی ہے جس میں تمام فرشتے جو ہیں وہ نازل ہو جائیں گے. تنزل الملائکۃ والروح، یعنی جبریل امین بھی اس رات میں نازل ہوں گے. جس رات کو ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں اس رات میں جبریل امین بھی نازل ہوں گے. وہی جبریل امین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لاتے تھے وہ آپ کے گھروں میں نازل ہوں گے، اور باقی فرشتے بھی نازل ہوں گے. تنزل الملائکۃ والروح، اور وہ کیا لے کے آئیں گے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے لے کر آئیں گے. تو جو شخص اس ٹائم پر عبادت کرتے ہوئے پایا گیا اس کی زندگی میں برکتیں اور رحمتیں، اور جو اس ٹائم پہ نافرمانی کرتے ہوئے پایا گیا اس کے معاملات کچھ اور ہوں گے. تو یہ ہر سال کیا ہوتا ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں، لیلۃ القدر میں نازل ہوتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے فیصلے اس سال کے لے کے آتے ہیں.
اور حدیث میں آتا ہے کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو نہیں بدل سکتی سوائے دعا کے. تو اگر آپ دعا کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے جو فیصلے ہوں گے اگلے سال کے وہ بہتر ہوں گے. تو یہ وہ میٹا فزیکل ریالٹیز ہیں. اگر ہمارے پاس یہ سپر پاور ہوتی نا کہ ہمیں یہ ریالٹیز نظر آتی تو پتہ نہیں ہماری لائف کتنی عجیب ہوتی. یعنی اگر آپ کو نظر آتا یہ فرشتے آپ کے ارد گرد نظر آ رہے ہوتے, کیونکہ ہمارے کندھوں پہ بھی 2 فرشتے تو بیٹھے ہوتے ہیں, پھر ہمارے حفاظت کے لیے بھی فرشتے ہوتے ہیں, اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس گیدرنگ کے اندر صرف انسان نہیں ہے بلکہ فرشتوں کی لائن لگی ہوئی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ کسی محفل میں بیٹھتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں تو جو فرشتے اوپر سے گزر رہے ہوتے ہیں ان کو یہ محفلیں ایسے نظر آتی ہیں جیسے ہمیں آسمان پہ تارے نظر آتے ہیں, چمکتی دمکتی محفلیں, اور پھر یہ ان محفلوں میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں, اپنے پروں کو سمیٹتے ہیں, جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جاتے ہیں. امیجن کریں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو پہلی دفعہ اپنی آنکھ سے دیکھا تھا تو وہ کیا منظر ہوگا. یعنی ہم سوچ نہیں سکتے کہ ایک انسان ہے اس نے ایک فرشتے کو پہلی دفعہ دیکھا ہے, اور نہ صرف کوئی عام فرشتہ بلکہ جبریل امین جو ان کو اتنی زور سے دباتے ہیں یہ بات کہتے ہوئے کہ اقرا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما انا بقارئ, میں نہیں پڑھ سکتا, پھر زور سے دباتے ہیں حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے لگا میری جان نکلنے لگی ہے, اتنی زور سے مجھے دبایا. پھر کہتے تھے دوبارہ فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھو اللہ کے نام سے. اور آپ نے فرمایا جب میں نے جبریل کو دیکھا اپنی اصل فارم میں تو اس کے پر اتنے بڑے تھے کہ پورے ہورائزن کے اوپر پھیلے ہوئے تھے. یعنی آپ اگر ایک جگہ سے باہر نکلتے ہیں اور آپ دیکھیں پورا آسمان جو ہے 600 پر ہے, نبی کی صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جبریل امین کے 600 پر ہیں, اور اتنی بڑی ان کا وجود ہے کہ جب انہوں نے پر اپنے کھولے تو پورا آسمان جو ہے پورا ہورائزن ان کے پروں سے کورڈ تھا. اب یہ کیا ہے, یہ میٹا فزیکل ریالٹیز ہیں. اور آپ کو پتہ ہے ایک دن آئے گا میں اور آپ بھی ایک فرشتے کو دیکھیں گے اور اس فرشتے کو ملک الموت کہتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ ہر فرشتہ جو ہے وہ خوبصورت نہیں ہوتا, ہر فرشتہ خوبصورت نہیں ہوتا. تو اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو کہتا ہے نا کہ آپ مجھے فرشتے جیسی لگ رہی ہیں, تو بیگم کو چاہیے پوچھ لے کون سا فرشتہ, کیونکہ اگر ملک الموت کی بات ہو رہی ہے تو وہ تو خوبصورت نہیں ہے, نہ ہی وہ جو جہنم کے داروغے ہیں نا 19 وہ بھی جو ہے وہ بھی خوبصورت نہیں ہے, وہ بڑے ہیبت ناک قسم کے فرشتے ہیں, وہ گارڈز ہیں, دے آر دا گارڈز آف ہیل. تو اللہ نے ان کو تعینات کیا بڑی سخت ڈیوٹی کے لیے. تو جو جہنم میں لوگ جائیں گے ان کے اوپر وہ صحیح ان کو ڈومینیٹ کر رہے ہوں گے, صحیح ان کو ڈرا رہے ہوں گے. ایک تو پنشمنٹ بھی ہے, اوپر سے جو اوپر وہاں پہ جو داروغے بنے ہوئے وہ بھی بڑے سخت طبیعت کے لوگ ہیں. اچھا اسی طرح سے جنات جو ہیں, جنات بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے. یہ کیا مخلوق ہے جی؟ یہ ایسی مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو اور انسانوں کو کسی مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی بندگی کریں. تو جنات کو بھی یعنی ہمارے میں اور جنات میں کافی سملیرٹیز ہیں. مثال کے طور پہ ہمیں بھی فری ول ملا ہوا ہے, جنات کو بھی فری ول ملا ہوا ہے. فرشتوں کے پاس فری ول نہیں ہے, فرشتے وہی کرتے ہیں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے. اچھا پھر ہماری بھی فیملیز ہوتی ہیں, جنات کی بھی فیملیز ہوتی ہیں. پھر یہ کہ ہمیں بھی غصہ آتا ہے, جنات کو بھی غصہ آ جاتا ہے. ہمیں بھی پیار ہوتا ہے, جنات کو بھی پیار ہو ہی جاتا ہے. اچھا پھر ہماری شادیاں ہوتی ہیں, ان کی بھی شادیاں ہوتی ہیں. ہمارے بچے ہوتے ہیں, ان کے بچے بھی ہوتے ہیں. یہ چیزیں ہمارے اندر کامن ہے. لیکن جو ڈفرینس ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا. مٹی ایک 3 ڈائمینشنل چیز ہے نا, مٹی سے آپ چیزیں کو بناتے ہو تو وہ 3 ڈائمینشنل میں آتی ہیں. لیکن جنات جو ہیں وہ آگ سے بنے ہوئے, اور ایسی آگ جو کہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے. اور یعنی اس میں بھی ابن عباس رضی اللہ عنہما کا جو اس میں رائے ہے وہ یہ کہ وہ جو شمع ہوتی ہے, جو فلیم ہے, اور فلیم کی جو ٹاپ موسٹ پارٹ ہوتا ہے جو انویزیبل ہوتا ہے, ان کی رائے یہ بہت بڑے مفسر ہیں قرآن کے, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما, وہ فرماتے ہیں کہ یہ اس مٹیریل سے بنے ہیں کیونکہ وہ مٹیریل نظر بھی نہیں آتا, اور سب سے ہاٹسٹ پارٹ ہوتا ہے فلیم کا. جو فلیم کی ٹپ ہوتی ہے نا, بالکل ٹپ, وہ سب سے ہاٹسٹ پارٹ آف دا فلیم ہوتا ہے. تو ان کا یہ اوپینین تھا کہ یہ اس مٹیریل سے بنتے ہیں. اب وہ اس مٹیریل سے تو بنتے ہیں لیکن وہ ایک جیتی جاگتی مخلوق ہے جن کی فیلنگز بھی ہیں, سینٹیمنٹس بھی ہیں, نیکی بھی کرتے ہیں, گناہ بھی کرتے ہیں, اچھے بھی ہوتے ہیں, برے بھی ہوتے ہیں, مومنین بھی ہوتے ہیں, کفار بھی ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں ان کے اندر. تو جو ان میں سے نافرمانی کی طرف تلے ہوتے ہیں ان کو ہم شیاطین کہتے ہیں. اور پھر یہ شیاطین انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں. ہم کسی انسان کو بھی کہتے ہیں کہ وہ انسان بہت بڑا شیطان ہے. اور پھر ہم لوگ جنات میں بھی, لیکن سارے جنات برے نہیں ہوتے. جیسے میں نے بتایا نا کہ اس میں اچھے برے سارے ہوتے ہیں, ہر رنگ اور نسل کا ہوگا. اگر اس میں مسلمان ہوں گے تو وہ مسلمان بھی ایک اسپیکٹرم پہ جن پائے جا سکتے ہیں. یعنی کہ جس طرح ہمارے یہاں مسلمان بہت اچھے والے بھی ہوتے ہیں اور درمیانے لیول والے بھی ہوتے ہیں اور برے والے بھی ہوتے ہیں اور بہت برے والے بھی ہوتے ہیں, اسی طرح سے جنات میں بھی وہ سارے اسپیکٹرمز, سارے شیڈز پائے جاتے ہیں کہ اچھے بھی ہوں گے, برے بھی ہوں گے, میڈیم بھی ہوں گے, ہر طرح کے ہوں گے.
لیکن فرق یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تمہیں وہاں سے دیکھ سکتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. ہم تو ویزیبل ہیں, ہم تو 3 ڈائمینشنل ہیں, ہم تو اس ورلڈ کے اندر پائے جاتے ہیں اس طرح سے, یہ ہمیں نظر نہیں آتے. لیکن اللہ کی کچھ مخلوق ہے جن کو یہ نظر آتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو گدھا ہے, گدھا جو ہے ان شیاطین کو دیکھ لیتا ہے, اور جب وہ اس طرح کے شیاطین کو دیکھتا ہے تو پھر یہ آوازیں نکالنا شروع کر دیتا ہے. اور مرغا جو ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ وہ جو ہے وہ ملائکہ کو دیکھ لیتا ہے, اور جب ملائکہ کو دیکھتا ہے تو وہ مانگ دیتا ہے, وہ آواز نکالتا ہے. تو یہ اب اگین وہ چیزیں جن کا تعلق میٹا فزیکل ریالٹیز کے ساتھ ہے, جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہماری دنیا جو ہے وہ کس طرح سے آپریٹ کر رہی ہے. تو جنات کی دنیا جو ہے اس میں بہت بڑا جو ایک ڈسکشن آپ کو ملتی ہے وہ سیدنا سلیمان کا جو واقعہ اس میں ملتی ہے. سیدنا سلیمان نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے ایسی حکومت دے, مجھے ایسی طاقت دے, مجھے ایسی پاور دے جو نہ میرے سے پہلے کسی کو دی ہو, نہ آج زمانے میں ہو, اور نہ قیامت تک کسی کے پاس ہوگی. یعنی بڑی شاندار دعا تھی یہ سیدنا سلیمان کی کہ مجھے ایسی پاور دے, ایسی طاقت حکومت دے جو نہ میرے سے پہلے کسی کے پاس تھی, نہ آج کسی کے پاس ہے, نہ قیامت تک کسی کے پاس ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا سلیمان کو کچھ سپر پاورز دے دیں. اور یہ میں کہتا ہوں اگر آپ سیدنا سلیمان کا قصہ پڑھ لینا, آپ سارے یہ ہیرو شیرو جتنے بھی ہیں نا, ڈی سی مارول شارول سب بھول جائیں آپ. کیونکہ سیدنا سلیمان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو ہواؤں کا اختیار دے دیا, اور ہوائیں ان کو جہاں وہ کہتے لے جاتی. اب سوچیں کہ سیدنا سلیمان اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں, اپنے محل سے باہر نکلتے ہیں, اور ہواؤں کو آرڈر کرتے ہیں کہ مجھے ادھر پہنچا دو, ہوائیں انہیں پہنچا دیتی. اچھا, پھر آپ اینیملز کی زبانیں بھی سمجھتے تھے. سورہ نمل میں واقعہ آتا ہے کہ وہ چونٹی جو ہے وہ اپنے باقی چونٹیوں کو بول رہی تھی کہ بھئی سیدنا سلیمان کا لشکر آ رہا ہے, سارے ہٹو بچوں کی آوازیں لگ رہی تھی, بھاگو بھاگو, چھپو چھپو, بہت بڑا لشکر آ رہا ہے, سارے تباہ کر دی جاؤ گے, ان کے نیچے آ جاؤ گے, سارے سائڈ پہ ہو جاؤ. تو سیدنا سلیمان کو وہ بھی آواز آ گئی. تو آپ نے کہا یا اللہ تیرا بڑا کرم ہے, یا اللہ یہ سب تیرا فضل ہے کہ تو نے مجھے یہ ابیلٹی بھی عطا فرمائی کہ میں تو چونٹی کی بات بھی سمجھتا ہوں. پھر آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ذکر کرتے ہیں کہ وہ ہد جو تھی نا, جس کو ہم ووڈ پیکر کہتے ہیں, ووڈ پیکر بھی ان کی آرمی کیسا تھی. اب امیجن کریں ایک اور سین, امیجن کریں سیدنا سلیمان اپنے محل سے باہر نکلتے ہیں, سامنے ہد کا لشکر ہے, ادھر شیروں کا لشکر ہے, ادھر ہرن کا لشکر ہے, ادھر گھوڑے ہیں, ادھر انسان ہے, اور یہاں پہ جن ہے. یہ سارے لشکر سیدنا سلیمان کے تابع ہیں, اور ہوائیں تو ہیں ہی ہیں, ہوائیں بھی ایسا ایک اقتدار, ایسی حکومت جو ہم سوچ نہیں سکتے. تو سیدنا سلیمان نے کہا کہ بھئی وہ ہدہد کدھر ہے, جو چیف انسپیکٹر ہے وہ کدھر گیا؟ تو انہوں نے کہا جی وہ تو اس وقت مسنگ ان ایکشن ہے, ایبسنٹ وداؤٹ لیو ہے. تو انہوں نے کہا خدا کی قسم اگر آج اس نے کوئی صحیح بات نہ بتائی نا, کوئی پراپر دلیل دے کہ وہ کدھر غائب تھا, ادروائز اس کی ہم گردن اڑا رہے ہیں. یعنی کہ سیدنا سلیمان ایک ٹف قسم کے رولر تھے. انہوں نے کہا بھئی ڈیوٹی پہ کیوں نہیں آیا آج؟ تو جب ہدہد واپس آیا تو اس نے کہا کہ جی اس سے پہلے کہ مجھے ایگزیکیوٹ کیا جائے میں آپ کو بتاتا ہوں ہوا کیا ہے. میں تو ایک ایسی جگہ سے ہو کے آ رہا ہوں جہاں پہ میں نے دیکھا کہ لوگ اللہ کے علاوہ بھی کسی کی عبادت کرتے ہیں. یعنی یہ تو سمجھ سے باہر بات ہے. سیدنا سلیمان کو جب پتہ چلا, آپ نے کہا میں فوراً سے پہلے میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ بھی کسی کو عبادت کر سکتے ہیں, یعنی اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے جس کی عبادت کی جا سکتی ہے. تو وہ پھر ملکہ سبا کا پورا واقعہ ہے. لیکن سیدنا سلیمان کی سٹوری میں ہی پتہ چلتا ہے کہ جب آپ نے اپنے لشکروں سے پوچھا کہ بھئی یہ ملکہ سبا کا تخت مجھے کون لا کے دے گا, تو جنات میں سے ایک کھڑا ہو گیا, اس نے کہا کہ جی میں آپ کے سیٹ پہ اٹھنے سے پہلے میں لا دیتا ہوں. آپ سیٹ سے اٹھیں نا, جس طرح 2 سیکنڈ لگتے ہیں اٹھنے سے, کہتے ہیں آپ اٹھیں میں ابھی لے کے آتا ہوں. کتنی دور جاؤں گا؟ 1000 کلومیٹر جانا, 1000 کلومیٹر آنا, 2000 کلومیٹر کا سفر کروں گا, اور وہ تخت کم از کم 3-4 ٹن کا ہوگا, وہ میں لے کے آتا ہوں ودن 2 سیکنڈس. یعنی اللہ تعالیٰ نے جنات کو, اور ان میں سے پھر عفریت تھا جس نے یہ کہا تھا, عفریت جو سب سے پاورفل جن تھا, اس نے کہا یہ, یعنی کہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ ہر جن کے بس کی بات نہیں تھی. یعنی وہ جنوں میں آرنولڈ شوارزنیگر ہوگا, جنوں کا کوئی ہے نا کوئی بہت بڑا باڈی بلڈر ہوگا, اس نے کہا جی میں کر لیتا ہوں. باقی جنات چپ تھے, انہوں نے کہا جی ہم سے تو نہیں ہوگا یہ. تو انہوں نے کہا آپ کھڑے ہو میں ابھی لے آتا ہوں. یعنی ان کے پاس کچھ پاورز ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جنات کو یہ پاورز دی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے, آپ نے فرمایا کہ جنات 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو نقل مکانی کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ, یعنی کہ ٹریولنگ جنز ہوتے ہیں, کبھی ادھر رہتے ہیں کبھی ادھر رہتے ہیں, اور یہ زیادہ تر وہاں جاتے ہیں جہاں پہ انسان نہیں ہوتے. یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی ویران جگہ پہ جا کے بسیرا ڈال دیں. اسی لیے وہ جو کانسیپٹ ہے نا ہانٹیڈ ہاؤس کا,
اس میں کچھ حد تک ایک طرح سے صداقت ہے، کیونکہ اکثر جو ویران جگہ نا جہاں انسان نہیں ہوتے، جنات وہاں جا کے بسیرا ڈال دیتے ہیں، پورے خاندان سمیت جاتے ہیں. اب ہمارے خاندان کیا ہوتے ہیں، میاں بیوی 4-5 بچے ہوں گے، ان کے بچے بھی درجنوں کے حساب سے ہوتے ہیں، 2 درجن 3 درجن بچے ان کے عام ہوتے ہیں. تو وہ پھر پوری پارٹی جو ہے نا وہ پورا ٹبر لے کے اس گھر میں بسیرا ڈال دیتے ہیں. پھر آپ وہاں پہ آتے ہیں کہ جی ہم تو ویکیشن کے لیے آئے ہیں. پھر پتہ چلتا ہے جی رات کو کھٹ کھٹ ہو رہی ہے، چیزیں ہل رہی ہیں، عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں پھر ہم کہتے ہیں جی پتہ نہیں کوئی سایہ ہے، یہ آسیب ہے. تو اصل میں کچھ بھی نہیں، صرف کیا ہوتا ہے جنات وہاں پہ ہوتے ہیں. ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ جب بھی آپ کسی ایسی نئی جگہ پہ جائیں سلام کر کے داخل ہوں، اپنے گھر میں بھی بلکہ آپ جائیں، آپ دوسرے کمرے میں بھی جائیں تو آپ سلام کریں. سلام کریں. بہتر یہ ہے کہ آپ سورۃ البقرہ کی تلاوت کر لیں اگر نیا گھر ہے مثال کے طور پہ. تو شیاطین اس گھر سے بھاگ جاتے ہیں. شیاطین، اچھے جن تو وہ آپ کو تنگ ہی نہیں کریں گے نا، اچھے دن تو آپ کو کوئی تکلیف نہیں دیں گے، لیکن جو برے جنات ہیں وہ سورۃ البقرہ سن کے وہاں سے نکل جاتے ہیں. اسی طرح سے باتھ روم میں جانے کی ہمیں دعا سکھائے گی کہ خبث والخبائث، جو خبیث جن اور جنی ہیں ان کی پناہ ہم مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ان سے ہمیں بچا لے. تو یہ بیسکلی گندگی اور ویران جگہوں میں بسیرا ڈالنا پسند کرتے ہیں. یہ پہلی قسم کے جن ہوتے ہیں. دوسرے قسم کے وہ ہوتے ہیں جو آسمانوں میں اڑتے ہیں، یہ فلائنگ جنز ہوتے ہیں. یہ ان کا تعلق ہمارے سے کم ہی ہوتا ہے کیونکہ یہ زیادہ تر آسمانوں میں ہی گھوم پھر رہے ہوتے ہیں. اور انہی کا ذکر یہاں سورہ صافات میں ہو رہا ہے، جن کو پھر جادوگر استعمال کرتے ہیں. جادوگر کرتے ہی جادو اس طرح سے کہ وہ جنات کے ساتھ رابطہ قائم کرتے ہیں، جو کہ رابطہ قائم کرنا حرام ہے. سورۃ الجن ہے، سورہ نمبر 72، اس میں اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو شیاطین انسانوں میں سے اور جو شیاطین جنات میں سے یہ آپس میں کوئی میل ڈیل کر لیتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی ہوئی کہ یہ دونوں مخلوق جو ہیں یہ آپس میں نہیں مل سکتے. سیدنا سلیمان کو تو ایک اسپیشل پاور دی تھی نا، ورنہ یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں اور نہ اس کو الاؤڈ ہے کہ وہ ایسا کرے. تو کیا کرتے ہیں، یہ جا کے نا انفارمیشن ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں جتنی ان کے کان میں پڑ جائے. ملائکہ سے انفارمیشن ایکسٹریکٹ کرتے ہیں جہاں جو اس میں مل جاتی ہے. حدیث میں آتا ہے ایک سچ کے اندر 99 جھوٹ ملا کے جادوگر کو جا کے بتاتے ہیں، اور وہ آگے جا کے مزید اس میں 99 جھوٹ ملا کے اس بندے کو بتاتا ہے جو اس سے علاج کے لیے گیا ہوتا ہے. تو جھوٹ کا بیسکلی پورا پلندہ ہوتا ہے جو وہ آپ کو آفر کرتے ہیں. تو یہ سیکنڈ ٹائپ کی جن ہے جو فلائی اراؤنڈ کرتے ہیں. اور تیسرے قسم کے آپ نے فرمایا وہ ہیں جو کہ شیپ شفٹنگ ٹائپ کے ہیں. شیپ شفٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنات کی نا اصل میں کوئی ایسا شیپ نہیں ہے، کیونکہ وہ 3 ڈائمینشنل نہیں ہے نا، وہ تو بنے ہوئے ایک انویزیبل چیز کے ساتھ. تو جو چیز انویزیبل ہے بلکہ اس کو کہا جا سکتا ہے واللہ عالم کہ دے آر میڈ فرام اے ٹائپ آف انرجی، بیکاز وہ جو ہیٹ ہے، وہ جو فلیم ہے، وہ ایک انرجی ہے. ہمیں تو اللہ نے بنایا نا مٹی کے ساتھ. مٹی ایک 3 ڈائمینشنل چیز ہے، ان کو بنایا ایک ٹائپ آف انرجی کے ساتھ. جیسے ساؤنڈ ویو کی شیپ کیا ہوتی ہے، ہیٹ ویو کی شیپ کیا ہوتی ہے، ایکس رے کی شیپ کیا ہوتی ہے، شیپ تو کوئی نہیں ہوتی، انرجیز ہیں. تو بہرحال اس لیے علماء کی رائے یہ ہے، اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ جنات کی بذات خود کوئی شیپ نہیں ہوتی. ہاں جب وہ شیپ شفٹ کرتے ہیں تو وہ انسان کے روپ میں بھی آ سکتے ہیں، کالے کتے کے روپ میں بھی آ سکتے ہیں، سانپ وغیرہ کے روپ میں بھی آ سکتے ہیں. اور ان سب کے دلائل موجود ہیں قرآن و حدیث میں کہ وہ کس طرح سے شیپ شفٹ کر سکتے ہیں. اچھا، تو لیکن بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ شیاطین کا جو برے جو جنات ہیں ان کی بڑی منحوس شکل ہوتی ہے، اور اس کی بھی دلیل ہے، اور وہ اسی سورہ صافات میں. یہ جو جہنم میں ایک درخت ہے نا زقوم، اس کے اوپر جو پھل لگتا ہے اس کی مناسبت کس کے ساتھ ہے؟ جیسے شیاطین کے سر ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ اس کا جو پھل ہوگا اس درخت کا، وہ کڑوا بھی ہے، اور نہ وہ آپ کو پیٹ بھرے گا، نہ کچھ اور دے گا آپ کو، بلکہ آپ کے منہ کے اندر چھالے اور پھٹ جائے گا منہ آپ کو. اور اس کی شکل اس کی یعنی دیکھنے میں بھی وہ ایپیٹائزنگ نہیں ہے. دیکھنے میں وہ جو پھل ہے وہ شیطانوں کے سر کی طرح ہے. اب اس سے کیا مراد ہے؟ واللہ عالم، واللہ عالم کہ شیاطین کے سر والا پھل کس طرح کا ہوتا ہے، اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے. بہرحال قرآن مجید میں ذکر ہوا اس کا. تو اس لیے بعض علماء کی رائے ہے کہ نہیں، ان کا کوئی نہ کوئی جو ان میں سے برے جنات ہیں ان کی کوئی خاص گندی سی شکل بھی ہوتی ہے. تو یہ تو جنات کی دنیا ہے جس میں وہ آپریٹ کرتے ہیں. اب سیدنا سلیمان کو جو اختیار دیا گیا تھا وہ ہر قسم کے جنات پہ دیا گیا تھا، اور وہ ان سے کیا کام کراتے تھے؟ ان سے لیبر ورک کرواتے تھے. کیونکہ اگین اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جنات آلدو ان کے پاس فزیکل اسٹرینتھ بھی ہم سے زیادہ ہے، فلائنگ ابیلٹی بھی ہے کچھ کے پاس، شیپ شفٹنگ ابیلٹی ہے کچھ کے پاس، یہ انویزیبل ہیں، ہمیں دیکھ سکتے ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک ہے، تو ابھی جو یہاں پہ جنات ہیں وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، اور یہاں پہ بھی جنات ہیں. ایک تو آپ سب اپنے ساتھ ایک ایک لے کے آئے ہیں نا، آپ اپنے ساتھ ایک ایک لے کے آئے ہیں. ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک قرین اٹیچ ہو جاتا ہے. وہ ایک شیطان ہوتا ہے وہ جو آپ کو وسوسے ڈالتا ہے
بچپن میں ہم وہ ٹام اینڈ جیری کے کارٹونز دیکھتے تھے نا, تو وہ جب ٹام کو کوئی برا خیال آ رہا ہوتا ہے نا, تو وہ ایک سائڈ سے نا ایک شیطان پاپ اپ کر کے آتا ہے اور وہ اسے کان میں مشورے کرتا ہے کہ بھئی یہ برا کام کر دے. پھر ایک چھوٹا سا اینجل آتا ہے, وہ اسے کہتا ہے نہیں ایسا نہیں کرنا. تو یہ جو قرین ہے نا, یہ آپ کے ساتھ ایک اٹیچ شیطان ہوتا ہے. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے, لیکن میرا والا مسلمان ہو گیا. تو ہمارے والے اتنے اچھے نہیں ہیں کہ وہ مسلمان ہو جائیں, البتہ آپ جتنے نیک ہوتے ہیں اتنا وہ کمزور ہو جاتا ہے. آپ جتنے نیک ہوں گے نا اتنا وہ کمزور ہوگا, اور وہ پھر آپ کو مشورے بھی ایسی دے گا جو مطلب اتنے بڑے گناہوں کی نہیں دے گا. اس کو پتہ ہے کہ بھئی یہ تو مشورہ مانتا کوئی نہیں ہے, اس کو میں کہوں گا مولانا صاحب ہیں, حضرت ماشاءاللہ مسجد جاتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, تراویح پڑھتے ہیں, اس کو کہتا ہوں یار تو چل ادھر ڈنڈی مار دے ادھر ڈنڈی مار دے. جو بڑے بڑے گناہ ہیں نا, پھر وہ اس کے آئیڈیاز بھی نہیں دیتا آپ کو, کیونکہ اس کو پتہ ہے یار اس نے تو وہ تو سننا ہی نہیں ہے نا. تو اس کو وہ کہتے ہیں نا کہ جی بھاگتے چور کی لنگوٹی صحیح, تو وہ کہتا ہے چلو بھائی کچھ تو لے لو اس سے. تو وہ پھر آپ کو چھوٹے مشورے دیتا ہے. لیکن جتنا آپ ایمان میں کمزور ہوں گے اتنے پھر وہ آپ کو بڑے بڑے آئیڈیاز دے گا کہ تو یہ بڑا گناہ بھی کر, یہ بڑا گناہ بھی کر, یہ بھی کر, حتیٰ کہ تو شرک بھی کر لے. پھر وہ آپ کو یہ خیالات دیتا ہے. تو یہ ہمارے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے ساتھ قرین اٹیچ آتے ہیں. اس کے علاوہ جنات سے یہ بھی ثابت ہے, سورۃ الجن میں یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر تلاوت کر رہے تھے, ایک جنوں کی نفری آئی اور انہوں نے تلاوت سنی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسٹرب نہیں کیا, چپ کر کے تلاوت سنی, بڑا لطف اندوز ہوئے اس سے, کہا کمال ہے یہ تو کیا بات کر دیا ہے, کیا بات کر دیا, اور فوراً وہ علم لیا اور جا کے دعوت و تبلیغ کے لیے نکل گئے. یعنی ایک سیکنڈ میں انہوں نے, یعنی کوئی یہ نہیں کہا کہ جی وہ بات سنی پھر مدرسے چلے گئے, وہاں سے 8 سال کا درس نظامی کیا, پھر گریجویٹ کیا, پھر تخصص کیا, اس کے بعد دعوت و تبلیغ شروع کی. نہیں, نبی کی بات سنی, جو نبی نے صحابہ کو کہا تھا نا کہ میرے سے ایک آیت بھی مل رہی ہے نا لے جاؤ میرے سے, انہوں نے وہ کچھ آیات لیں اور اپنے باقی جنات کو جا کے سنا دیں کہ دیکھو مسلمان ہو جاؤ سارے, میں بتا رہا ہوں سارے مسلمان ہو جاؤ. یعنی جنات جا کے دعوت دے رہے ہیں باقی جنات کو. تو اس طرح سے جنات جو ہیں وہ آپ کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتے ہیں. تو ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو سیدنا سلیمان ہیں ان کے پاس جو جنات کی نفری تھی وہ ان کے فرما بردار تھے, ان کی اطاعت کرنے والے تھے. اور انہوں نے جب ان کو بولا کہ بھئی کون لا کے دے گا, تو جو سب سے بڑا عفریت تھا وہ کھڑا ہو گیا, اس نے کہا جی میں آپ کے لیے کام کر دیتا ہوں. لیکن پھر کیا ہوا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس ٹائم پر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 102 میں آتا ہے وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ, کہ ان لوگوں نے اتباع کی ان شیاطین کی جو سیدنا سلیمان کے ٹائم پہ تھے. وما کفر سلیمان, اور سیدنا سلیمان نے کفر نہیں کیا, کیونکہ یہود کا یہ عقیدہ ہے کہ سیدنا سلیمان جنات کے اوپر قبضہ یا قابو اس لیے تھا کیونکہ وہ نعوذ باللہ جادو کیا کرتے تھے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ارشاد فرما رہے ہیں وما کفر سلیمان, کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا, یعنی کہ جادو کرنا ایکٹ آف کفر ہے. جادو کرنا نا انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے, کیونکہ میں آپ کو بتاؤں گا جادو کے اندر بہت ساری آپ کو ایسے کام کرنے پڑتے ہیں جو بالکل خلاف شریعت ہیں. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ سیدنا سلیمان اس سارے شرک اور کفر سے بری ہیں جو کہ لوگ ان پہ الزام لگاتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے آج تک جوئش اسکرپچر میں جو قبالہ میجک ہے وہ اس کو اپنے لیے حلال سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں میجک کر سکتے ہیں, جادو کر سکتے ہیں کسی کے فائدے کے لیے. اب ظاہری بات ہے جو بھی بندہ میجک کرتا ہے وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں کسی کے فائدے کے لیے کر رہا ہوں, آلدو وہ سیدھا ایکٹ آف کفر ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں ہاروت ماروت 2 فرشتے آئے تھے جو لوگوں کو جادو سکھانے کے لیے آئے تھے. اب آپ کے بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتے کیوں بھیجے لوگوں کو جادو سکھانے کے لیے جبکہ جادو کفر ہے؟ تو یہ صرف لوگوں کی آزمائش کے لیے تھا. اللہ تعالیٰ لوگوں کو کا امتحان لے رہا تھا کہ تمہارے دنیا کی کوئی پرابلم چل رہے ہیں نا, تو وہ شیاطین آ کے بول رہے ہیں کہ اگر تمہیں ان پرابلمز کا حل چاہیے ہم تمہیں جادو سکھاتے ہیں, اس سے تمہارا کام کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. لیکن یاد رکھو اگر تم نے جادو سیکھا اور اس پر عمل کیا تو تم جہنم کی آگ میں جلو گے. تو لوگ اس ٹیسٹ میں کئی لوگ فیل ہوئے, وہ کہتے تھے جہنم دیکھی جائے گی, اس وقت مجھے جادو سکھاؤ, میں نے اپنا مسئلہ حل کرنا ہے. اور آج آپ دیکھیں کیا ہم لوگ اسی طرح کی حرکتیں نہیں کرتے؟ ہمیں کوئی شخص کہتا ہے کہ بھئی جو میں آپ کو رشوت دے رہا ہوں, آپ کو میں انڈر دا ٹیبل ڈیل کرتا ہوں, آپ کو میں اس بندے کو جا کے میں پریشرائز کرتا ہوں, پاوا لگاتا ہوں, فلاں کرتا ہوں, ہراس کرتا ہوں, کام آپ کا ہو جائے گا. ہاں تھوڑا سا میں 2 نمبر طریقے سے کام کروں گا پر کام البتہ آپ کا ہو جائے گا. کیا آپ کو منظور ہے؟ ہم کہتے ہیں منظور ہے. تو یہ بھی تو امتحان ہی ہے. بالکل یہی امتحان اللہ تعالیٰ نے ہاروت ماروت کے ذریعے لیا کہ بھئی کام آپ کا ہو جائے گا, آپ بتائیں, لیکن اس میں کفر ہوگا, اس میں اللہ کی نافرمانی دبا کے ہوگی. کرنا ہے؟ کہتے بسم اللہ کرو.
کیونکہ کسی نے کہا نا کہ جی وہ محبوب آپ کے قدموں میں, تو بھی محبوب قدموں میں چاہیے, لیکن ساتھ یہ کہ وہ پھر اللہ سے تمہارا رشتہ کٹ جائے گا. میں بتا رہا ہوں, کہتے ہیں اللہ سے کٹ جائے, محبوب قدموں میں آ جائے بس. یا پھر کوئی یہ کہ جی میں نے اپنی سانس کو نا -1 فارمولا لگانا ہے اس پہ, تو مجھے بتائیں اس کا کوئی طریقہ کا. ان کا ہاں بتا تو دیں گے آپ کو, لیکن یاد رکھو جہنم کی آگ ہے اس کو. ان کو جہنم کی آگ دیکھی جائے گی, توبہ توبہ کر لیں گے بعد میں, آپ فی الحال تو راستے سے ہٹائیں نا اس کو. تو یہ وہ سائیکی تھی, اور یہ آج بھی ہے. آج بھی لوگ کبھی کوئی بنگالی بابا تو فلانا بابا تو کون سے پتہ نہیں کیا آ چکے. میں تو بلکہ ڈفرینٹ شہروں میں جاتا ہوں, وہ تو کیبل ٹی وی پہ اشتہار چل رہے ہوتے ہیں ان کے, یوٹیوب ویڈیوز میں بھی ان کے ایڈ آ رہے ہوتے ہیں. اکثر یوٹیوب ویڈیوز میں آتا ہے بنگالی بابا, ہر قسم کا کالا علم اور فلانا, یہ سب کچھ چل رہا ہے. اچھا کئی ان میں سے فراڈیے بھی ہوتے ہیں, کئی ان میں سے فراڈی ہوتے ہیں, اور کئی ان میں سے ایکچوئل میجیشنز ہوتے ہیں. جو فراڈیا کیا کرتا ہے, وہ سر عام پروگرام ہوتا تھا نا, اس میں جا کے وہ ان فراڈیوں کے وہاں چھاپے مارتے تھے. ایک بابا جی تھے کسی گاؤں میں, تو صحیح واقعہ, سچا واقعہ, تو وہ میں نے دیکھا اسی میں سر عام میں دکھایا انہوں نے کہ جی وہ اس کے وہاں پہ گئے تو کہتے تھے یہ بابا جی جو ہے نا ان کے پاس بڑی طاقتیں ہیں, بڑی قوتیں ہیں ان کے پاس. تو کیا کرتے ہیں جی بابا جی نا کسی کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں, تو اگلا جو ہے نا اس کے وجود کے اندر سے نا ایک لہر دوڑ جاتی ہے, اور پھر نا اس کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی انویسٹیگیٹ کریں. بابا جی کے پاس گئے, جی بابا جی, اور لوگ واقعی میں وہ ان کے سر پہ ہاتھ پھیرے, لوگ ایسے ایسے کانپنا شروع کر دیں. پھر وہ باہر نکلے, ہر بندہ کہ جی واہ واہ کمال ہو گیا جی, میں تو سمجھ نہیں آئی ہوا کیا, لگتا ہے میرے اندر سے روح نکال لی ہے بابا جی نے. وہ جب ان کو انٹیروگیٹ کیا, چھاپا مارا, پتہ چلا بابا جی نے 12 وولٹ کی بیٹری لگائی ہوئی تھی اپنے ہاتھ کے ساتھ. جو بندہ آ رہا ہے اس کے سر پہ کرنٹ مار رہے ہیں, اور بندہ کہہ رہا ہے جی میرا وجود پتہ نہیں کیا ہوگا, وجود کا بیٹری لگی ہوئی ساتھ. تو اس طرح کے شعبے باز کچھ لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ باقاعدہ یعنی پکے فراڈی ہوتے ہیں, لیکن کچھ ان میں سے ایسے ہوتے ہیں جو باقاعدہ جادوگر ہوتے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ آپ ان کے پاس جائیں کسی مسئلے کے حل کے لیے, جاتے وقت تو شاید کوئی مسئلہ نہیں تھا, لیکن واپسی میں کنفرم مسئلہ ہوگا, کیونکہ انہوں نے نا گاہک بنانا ہے. جب آپ آئے تھے کوئی مسئلہ نہیں تھا, آپ کو وہم تھا کہ بھئی میرے اوپر کوئی سایہ تو نہیں, اثر تو نہیں ہے. اب انہوں نے اپنے ساتھ جو ان کے جن ہوتے ہیں نا, جن سے ان کی ڈیل ہوئی ہوتی ہے, وہ جن آپ کے ساتھ چمٹا کے بھیجیں گے کہ یہ اس کو ساتھ لاؤ اور اس کا جینا حرام کرو تاکہ یہ بار بار میرے پاس آئے. اور وہ اس جن کو ریموٹ کنٹرول کی طرح یوز کرتے ہیں. اچھا اس کی لائف میں نا پرابلمز لے کے آؤ, یعنی اس کو تنگ کرو, یہ کرو, وہ کرو. وہ جب آپ کے ساتھ پرابلمز کریٹ کرے گا, آپ کہیں گے جی علاج بابا جی کریں گے. بابا جی آئیں گے, بابا جی آپ سے پیسے لیں گے. اس کے بعد جن کو کہیں گے 2 دن کے لیے رک جا, تو آپ کہیں گے جی میں آپ کے پاس آئی تو یا آپ کے پاس گیا تو جی میں تو بڑی شفا ہوئی ہے. اس کے بعد 2 دن بعد پھر مسئلہ شروع, پھر دوبارہ آؤ, پھر پیسے دو. تو یہ سسٹم چلتا رہتا ہے ان کا. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ باقاعدہ طور پر جنات کے ساتھ ایک ڈیل کرتے ہیں, ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے ان کا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سیدنا سلیمان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ اس ٹائم کا میجک سٹارٹ ہوا تھا, اور وہ آج تک جو ہے معاملات چلتے آ رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ یہ ہم کہتے ہیں نا جی پاکستان میں شاید یہ جنات جادو ہوتا ہے, ایسی بات نہیں ہے. یہ پوری دنیا میں فنومنا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں جو ہمارے ایلیٹ سرکلز ہیں نا, ایلیٹ سرکلز اسپیشلی دا پیپل ہو آر رننگ دا ورلڈ, ان کے اندر بھی آپ کو یہ جراثیم ملیں گے کہ ان کا اوکلٹ کی طرف یا جنات کی طرف یا ڈیمنز کی طرف انکلینیشن کتنی زیادہ ہے. آپ اپنے ٹائم میں کبھی ریسرچ کیجئے گا کہ جو جرمن نازیز تھے ان کا اور اوکلٹ کا اور جنات کا کیا تعلق واسطہ تھا. اس پہ کئی درجنوں کتابیں لکھی جا چکی ہیں بائی ویری ویل ایکنالجڈ ہسٹورینس کہ ہٹلر اور ہملر اور گوبلز اور ان کا کیا تعلق تھا جنات کے ساتھ, تو آپ کو پتہ چلے گا. پھر اسی طرح سے اسٹالن کا کیا تعلق تھا اس طرح کے اوکلٹ اسکرپچر کے ساتھ. اچھا پھر آج بھی امریکہ میں کیلیفورنیا میں ریڈ ووڈ فارسٹ ہے جہاں پہ ہر سال ایک فیسٹیول سا ہوتا ہے, اور اس جگہ کا نام ہے بوہیمین گروو. اسٹرکٹ ایکسیس ہے وہاں پہ, کوئی بندہ الاؤڈ نہیں ہے سوائے وہ جو وی آئی پی لوگ جاتے ہیں. ایک رپورٹر تھا آج سے کئی سال پہلے, ایلیکس جونز, وہ وہاں پہ بریک ان کر گیا, اس نے ویڈیوز بنائے وہاں پہ کہ جی وہ کسی آؤل گاڈ کی ورشپ ہو رہی ہے, سارے ورلڈ لیڈرز اکٹھے ہوئے ہیں, بتاتے نہیں ہیں لیکن عجیب و غریب معاملات چل رہے ہیں. اس کے بعد خیر وہ کافی کنٹروورشل بھی ہو گیا اور بہت زیادہ آف ٹینجنٹ چلا گیا, لیکن دیر واز سم ٹروتھ ٹو واٹ ہی واز سیئنگ اینڈ اٹس ورتھ انویسٹیگیٹنگ کہ بھائی دنیا کے سارے لیڈر کدھر یہ مل کے کون سی یہ ریچولز ہو رہے ہوتے ہیں, کون سے پیگنسٹک ریچولز ہو رہے ہیں جن کو ہمیں سب کو لگایا ہوا ہے سیکولرزم کی طرف, اور خود کسی خاص خدا کی عبادت بھی کر رہے ہیں. اور یہ ڈیول ورشپنگ اور سیٹنزم والے کلٹس جو ہیں یہ تھرو آؤٹ آپ کو نظر آئیں گے ہسٹری کے مختلف شیپس میں آتے رہے. یہ ایک ریسرچ پیپر ہے جس میں بتایا ہوا ہے کہ جو کیسز لوگوں کے پاس سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کے کیسز آئے فرام سیٹانک ریچول ابیوز
SRA کیسز 1980s میں بڑے پاپولر ہوئے تھے, بہت زیادہ پھیل گئے تھے کہ لوگ جو ہیں وہ میجک اور سیٹانک ریچولز کے اندر لوگوں کو سیکریفائز کیا جا رہا ہے, ان کے ساتھ یعنی بالجبر زنا کیا جا رہا ہے, مختلف چیزیں ہوئیں اور وہ اتنا ایک پھیل گئیں کہ انہوں نے باقاعدہ اس کو لیبل کر دیا SRA کیسز, سیٹانک ریچول ابیوز, کہ جادو وغیرہ کے اندر لوگوں نے کچھ اس طرح کی چیزیں شروع کر دی ہیں جو کہ ایک انتہائی ان ایتھیکل ہیں. اور پھر ابھی حال ہی میں نے دیکھا کہ اب یہ سیٹنزم جو ہے یہ اسکولوں میں بھی امریکہ میں اب پڑھانے کا رواج شروع ہو رہا ہے کہ بچے جہاں پہ باقی مذاہب پڑھ رہے ہیں تو سیٹنزم پڑھنے میں کیا ہے. اگر ہماری کلاس ہوتی ہے فار ایگزامپل ہسٹری کی یا جیوگرافی کی, تو اس میں ہم پڑھاتے ہیں کہ جی مسلمان یہ ہوتے ہیں اور کرسچن یہ ہوتے ہیں اور جوز یہ ہوتے ہیں, بیکاز وی بلیو ان ڈائیورسٹی اینڈ انکلوژن. تو سیٹنسٹ کو بھی انکریج کیا جائے. تو اب وہ آفٹر اسکول سیٹن کلبز ہیں جہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے 5 سال کے 6 سال کے ان کو بٹھا کے باقاعدہ وہ بتاتے ہیں کہ جی اگر آپ چاہو تو ایک لائف سٹائل چوائس ہے, آپ سیٹن کو بھی ورشپ کر سکتے ہو. اور سیٹن کو جب آپ ورشپ کرو گے تو وہ سیٹانک جو سلوگن ہے وہ ہے ڈو واٹ thou wilt. یہ ان کا کلمہ ہے, یہ ان کا کلمہ ہے. کیا کلمہ ہے؟ جو آپ کی مرضی ہے وہ کرو. کتنا اپیلنگ ہے نا. یہ نہیں کہ جو اللہ کی مرضی کرو, وہ جو تمہاری مرضی ہے وہ کرو, جو تمہاری مرضی ہے. یو آر یور اون میسٹر, تم اپنے میسٹر خود ہو, اور تمہارے اوپر صرف ایک میسٹر ہے وہ شیطان ہے, اور وہ تمہیں یہی کہتا ہے کہ تم نے جو کرنا ہے وہ کرو. اپنے نفس کی پوجا کرو, اپنی شہوت کی پوجا کرو, جو تمہارا جی چاہتا ہے وہ کرو. حالانکہ ہمارا دین ہمیں روکتا ہے کہ تم نے ہر امپلس پہ ایکٹ نہیں کرنا. اللہ نے تمہیں سیدھا رستہ بھی دکھایا حلال والا, اور حرام والا بھی بتا دیا کہ اس سے بچو. لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں سب کچھ الاؤڈ ہے. اور یہی چیز آپ کو پاپ کلچر میں میوزک میں نظر آتی ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں پچھلے 5-7 سال میں یہ اتنی زیادہ پھیل گیا کہ اب تو یہ بلیٹنٹلی کانسرٹس میں شیطان کا نام بھی لے رہے ہوتے ہیں. بلیٹنٹلی کانسرٹس میں بڑے بڑے شیطان کے مجسمے اور لائٹس اور سمبلزم اتنا زیادہ کر دیا کہ اب تو یعنی چھپ چھپی بات ہی نہیں رہ گئی. جو ان کے لیرکس میں چیزیں یوز ہو رہی ہے, جو ان کے کانسرٹ میں چیزیں یوز ہو رہی ہے, انتہائی کلیئر کٹ سیٹانک سمبلز یوز ہو رہے ہیں. تو سمجھ نہیں آتی کہ کس کو راضی کرنے کے چکروں میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے, کس قسم کی یہ چیزیں ہیں. تو بہت ہی بزار ٹرن آف ایونٹس ہے. اور اکثر یہ جو راک بینڈ اور ہیوی میٹل بینڈس کے جو پیچھے اینٹون لیوے جو فاؤنڈر ہے چرچ آف سیٹن کا, دا فاؤنڈر آف دا چرچ آف سیٹن, وہ خود ان میں سے اکثر بینڈس کو انڈورس کر رہا ہوتا ہے, لائک میرلن مینسن اینڈ ادرز, ان کے ساتھ پراپر انڈورسمنٹ کر رہا ہوتا ہے کہ جی یہ بینڈ بالکل صحیح ہے. اب اندازہ لگا لیں کہ کس قسم کی بات ہے. بہرحال میں آپ کے سامنے کچھ ریفرنس رکھ رہا ہوں بکس کا, اگر آپ مزید اس ٹاپک پہ پڑھنا چاہیں تو یہ کچھ کتابیں. ایک کتاب اردو میں یہاں پہ ہے جادو کا علاج, جو عبدالسلام بالی کی ہے, جو میں سمجھتا ہوں ہی از اے ہیوی ویٹ ان when it comes to magic and witchcraft and all that, کہ جنہوں نے اس پہ بہت ریسرچ کی ہے, عبدالسلام بالی. اس کے علاوہ جنز اینڈ ہیومن سکنس ڈاکٹر ابو المنذر کی ہے, اور اس کے علاوہ دا ورلڈ آف دا جنز اینڈ ڈیولز ڈاکٹر عمر سلیمان اشکر کی ہے, اور دا جن میجک اینڈ ایول آئی بائی ڈاکٹر عبداللہ الطیار, ان کی کتاب ہے. اور اسی طرح سے ڈاکٹر ابو مینا بلال فلپس کی ہے, ابھی بھی ہے کتاب اس کے اوپر جنات پہ. تو دیر از پلینٹی آف مٹیریل جو کہ اوتھینٹک آپ کو مل جائے گا. یعنی کہ ایک تو ہے نا وہ فکشن والی بات ہے, فکشن نہیں, پراپر اوتھینٹک چیزیں, ریفرنس فرام قرآن اینڈ سننا, جس میں آپ کو پتہ چلے کہ واقعی میں جنات کی کیا حقیقت ہے, میجک کیسے ہوتا ہے, اینڈ آل آف دوز پریکٹسز. اچھا فائنلی میں انشاءاللہ آپ کو کچھ چیزیں بتا کے بات کو ریپ اپ کرتا ہوں. دیکھیے میجک کیسے ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو میں آپ کو ابھی طریقہ نہیں بتاؤں گا کہ گھر جا کے سب ٹرائی کریں, لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں گا کہ میجک کرنے کے لیے نا آپ کو ایکٹس آف کفر کرنے پڑتے ہیں. 2 کام ہوتے ہیں پرائمریلی میجک کرنے کے لیے جو ریکوائرڈ ہوتے ہیں, جو آپ کے ریچولز کا حصہ ہوں گے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ نماز کے لیے آپ کے 2 کام کیا ہیں, کہ آپ کا ظاہر پاک ہو اور باطن میں بھی خشوع ہو, اور نیت اللہ کی رضا ہو. ایسا ہی ہے, یعنی پاک صاف ہو, پاک صاف جگہ ہو ظاہر میں, اور اندر سے اخلاص ہو, خشوع ہو, اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھی جا رہی ہو. تو ظاہر اور باطن دونوں کا جب مرج ہوگا تو یہ آپ کی نماز ہو جائے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا میجک کرنے کے لیے بھی 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. ایک, آپ نے جادوگر جو انسان ہے, اس جادوگر نے اپنے آپ کو ذلیل کرنا ہے, اپنے آپ کو ذلیل کرنا ہے اس نے. اور دوسرا, اس نے اللہ تعالیٰ کے دین کو بھی نعوذ باللہ ذلیل کرنے کی کوشش کرنی ہے. وہ کیوں کرتا ہے؟ بیکاز جو شیاطین ہے جن سے اس کی ڈیل ہوتی ہے نا, وہ شیاطین جو اس علاقے کا جو سردار جن ہوتا ہے, وہ کہتا ہے جی تمہارے لیے ہم فیورز کریں گے, لیکن ہمارا جو بگ باس ہے نا ابلیس,
ابلیس کا آپ کو پتہ ہے، میں نے آپ کو پورا ایک ٹاپک اس پہ کروا چکا ہوں ابلیس پہ. ابلیس کا مقصد کیا تھا آپ کو یاد ہے؟ مقصد یہ تھا میکسیمم بندے جہنم میں چلے جائیں. اس نے کرنی ہے جناب والا پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ. وہ اللہ کو بتانا چاہتا ہے یا اللہ میں نے آدم کے آگے سجدہ اس لیے نہیں کیا تھا کیونکہ یہ دیکھ لے یہ سارے کے سارے میرے سے بہتر ہیں، سب جہنم میں جائیں گے میرے ساتھ. تو وہ بیسکلی چاہتا ہے کہ میکسیمم لوگ جہنم میں جائیں. تو جو جنات کے سردار ہوتے ہیں نا اس علاقے کے، ان کے نیچے نفری ہوتی ہے جنات کی. میں نے بتایا تعداد میں وہ ویسے ہم سے بہت زیادہ ہیں، تو ان کے نیچے پراپر ایک نفری ہوتی ہے. تو وہ جو اس علاقے کا مین جن ہوتا ہے وہ کہتا ہے جادوگر سے کہ تو پہلے تو اپنے آپ کو نا ذلیل کر. ذلیل کس طرح کر؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کا اکرام فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. انسان اوپر ہے سب سے. یعنی آدم نے ملائکہ کو سجدہ کیا تھا یا ملائکہ نے آدم کو سجدہ کیا تھا؟ ملائکہ نے آدم کو کیا تھا نا. تو کیوں اوپر کون ہوا؟ آدم. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اچھا اب ہوا یہ کہ پہلے تو ابلیس کے جو ایجنٹ ہیں ان کا کام یہ کہ پہلے آپ اپنے آپ کو تو ذلیل کریں نا، تھوڑا سا ایسی حرکتیں کریں جو ایک انسان کو سوٹ نہیں کرتی. ٹھیک ہو گیا؟ اور دوسرا پھر کیا کرنا ہے؟ آپ نے اللہ تعالیٰ کے دین کی بھی بے حرمتی کرنی ہے. کس طرح کرواتے ہیں؟ فار ایگزامپل جو میجک ریچولز ہیں اس میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ ایسے کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل اپنے ہی فیسز میں وہ جادوگر لیٹ جاتا ہے، ایک جگہ پر گندگی کرتا رہے گا، ایک باتھ ٹب میں. یہاں پہ سعودیہ میں وہ ہے امر بالمعروف ونہی عن المنکر والی کمیٹی ہے، انہوں نے ایک جادوگر کو پکڑا جو 1 مہینے سے اپنے باتھ ٹب کے اندر قضاء حاجت کر رہا تھا. 1 مہینے سے اپنے باتھ ٹب میں کر رہا تھا. باتھ ٹب میں اس نے بلاک لگایا ہوا تھا اور اس کو بھرے جا رہا تھا 1 مہینے سے. اور جب وہ پکڑا گیا، اسے گھر میں چھاپا مارا گیا تو وہ اس باتھ ٹب میں برہنہ حالت میں لیٹا ہوا تھا اور نعوذ باللہ قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کر رہا تھا. یہ کیا ہے؟ 2 in 1 ہے نا، کہ اپنے آپ کو ذلیل بھی کر رہا ہے، فیسز میں لیٹا ہوا ہے. یہ کوئی انسان کی ڈگنیٹی تو نہیں ہے نا. اور پھر ہمیں تو کہا گیا قرآن کس طرح پڑھنا ہے آپ نے، پاکی کی حالت میں، طہارت ہوئی بھی ہو، اچھی جگہ ہو، پاک صاحب. یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ بے حرمتی کرتے ہیں دین کی. نعوذ باللہ یہ قرآن مجید کے ورقے اپنے جوتوں میں ڈال کے پھرتے ہیں. جنابت کی حالت میں ہوتے ہیں، کسی بچے کے ساتھ انہوں نے حرام کاری کی ہوتی ہے، حرام کام کیا ہوتا ہے، اور پھر اسی حالت میں بغیر وضو کے مسجد میں نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں. کیونکہ یہ ڈیفائنس ہے. جب یہ اس طرح کی ڈیفائنس کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں جو کہ ان کی ریچولسٹک بکس میں ہے کہ آپ نے یہ کرنا. اچھا پھر وہ ذبیحہ کرتے ہیں غیر اللہ کے نام کے، ہر الٹا کام، ہر کفر شرکیہ کام یہ کرتے ہیں. اس کے بعد یہ شیاطین کو پکارتے ہیں. ان کو بھی نا پراپر ایک چلا کاٹنا پڑتا ہے. اور وہ پھر جب شیاطین آتے ہیں تو وہ ان کے سامنے ظاہری فارم میں بھی آ سکتے ہیں، آواز کی فارم میں بھی آتے ہیں، اسموک کی فارم میں بھی آتے ہیں، جانور جیسے میں نے بتایا سانپ کی فارم میں یا کالے کتے کی فارم میں بھی آ سکتے ہیں. اور پھر وہ ان کو بتاتے ہیں کہ جی اب جو فیور تم نے کرنا ہے، تم نے مزید اس طرح کے کئی کام کرنے ہیں اور ہم تمہارے لیے یہ فیسلٹیز اوپن کریں گے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو جادوگر ہے، جو ساحر ہے، یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا. نہ وہ دنیا میں کامیاب ہوگا نہ آخرت میں ہوگا. عارضی طور پہ اس کو لگتا ہے میں تھوڑا سا مجھے فائدہ ہو رہا ہے، تھوڑا سا میں آگے بڑھ رہا ہوں، لیکن ذلیل ہوگا. دنیا میں بھی ہلاکت ہے اس کے لیے، دنیا میں بھی بربادی ہے اس کے لیے، اور آخرت میں تو جہنم کا عذاب ہے ہی اس کے لیے. تو یہ جو جادو والا معاملہ ہے یہ انتہائی کفریہ شرکیہ حرکتیں ہوتی ہیں. لیکن جو لوگ بھی جادو کرتے ہیں، کرواتے ہیں، جس طرح آتا ہے نا کہ جو بندہ شراب کے پروسیس میں انوالوڈ ہے، جو شراب پی رہا ہے، جو پلا رہا ہے، جو پیک کر رہا ہے، جو ایکسٹریکٹ کر رہا ہے، جو بوٹل کر رہا ہے، جو بیچ رہا ہے، جو خرید رہا ہے، سب گناہ گار ہیں، سب گناہ میں شریک ہیں. اسی طرح سے سود جو دے رہا ہے، جو لے رہا ہے، جو وٹنس کر رہا ہے، جو سائن کر رہا ہے، جو سینڈ کر رہا ہے، سب گناہ گار ہیں. اسی طرح سے جادو کا معاملہ بھی ہے. جادو بھی یہ نہ سمجھے کہ جی ہم تو جادو کرانے گئے تھے، ہمیں تو نہیں پتا تھا. جو کروانے جا رہا ہے وہ بھی ایکول کا اس کے اندر گناہ گار ہے. جادوگر کے ساتھ تو جو ہوگا سو ہوگا نا قیامت والے دن. جو ہم جا رہے ہیں اس کو کام کروانے کے لیے، ہمارا بھی کام خراب ہے. تو اس لیے یاد رکھیں ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں اسی لیے یہ ٹاپک ہر سال کور کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ بار بار کور کروں تاکہ میں لوگوں کو بتاؤں پلیز آپ کو اپنے زندگی کے مسئلوں کو سالو کرنے کے لیے کسی عامل بابے شابے کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو یہ گارنٹی سے بات بتا رہا ہوں کہ 99% جو لوگ اس وقت عامل بنے ہوئے ہیں، 99%، دیٹس اے بگ نمبر. 99% جو لوگ عامل بابے بنے ہوئے ہیں اس وقت لوگوں کے علاج کر رہے ہیں، وہ یا تو فراڈ ہیں، کمپلیٹ فراڈ ہیں، یا پھر وہ خود جادوگر ہیں. اور آپ کو ان کے پاس جا کے خیر نصیب نہیں ہو سکتی، کسی حال میں بھی خیر نصیب نہیں ہوگی. وہ یہ تعویذ وغیرہ آپ کو بنا کے دیتے ہیں، یعنی میجک کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں. یہ جو نیومرولوجی کرتے ہیں، نمبرز لکھ کے دیتے ہیں، اس کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے.
آپ کو کہیں گے یہ آپ جا کے باندھ لیں، آپ اس کو پہن لیں. ہم لوگ جو ہے معصومیت میں پہن لیں گے. اچھا پھر مزے کی بات یہ کہتے ہیں اچھا کھولنا نہیں ہے تعویذ کو. بھئی اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو کھولنے میں کیا مسئلہ ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اپنے ساتھ قرآن رکھو لیکن کھولنا نہیں ہے؟ گاڑی میں قرآن رکھو لیکن کھولنا نہیں ہے؟ سمجھ آئیے نا، یہ تمہاری حفاظت کے لیے. کبھی بھی نہیں کہا. ہمارا دین قرآن آیات پڑھنے کے لیے بھیجی گئی ہیں. یہ نہیں کہا گیا کہ اپنے ساتھ چپکا لو اس کو. پھر یہ دیکھیں کہ انہوں نے نیومرولوجی تو یہ ساری اس کا یہ جو کبالا میجک ایگزیکٹلی ہو بہو یہی چیز ہے. کبالا میجک میں صرف پتہ کیا ہوا ہے، نمبرز وہاں پہ ہیبرو میں لکھے ہوتے ہیں، یہاں پہ عربی میں لکھے ہوتے ہیں یا اردو میں لکھے ہوتے ہیں. باقی وہی سارے ذائچے ہیں، وہی سارے ڈائیگرام ہیں، سب کچھ وہی ہے. اب یہ ایک تعویذ، اور یہ میں جو آپ کو تعویذ دونوں دکھا رہا ہوں نا، یہ ایکچوئل تعویذ ہے جو مجھے ملے ہیں. میں اس وقت آج کی تاریخ میں ہزاروں تعویذ کھول چکا ہوں، ہزاروں تعویذ ضائع کر چکا ہوں. لوگ کبھی کبھار نا میرے گھر والے پریشان ہوتے ہیں، پورے پورے پلندے تعویذوں کے گھر بھیج دیتے ہیں کہ اس کو ڈسپوز کریں. میں کہتا ہوں یہ سارا یہ میں کوئی بومب اسکواڈ والا لگ رہا ہوتا ہوں کہ یہ سارا میں نے ڈسپوز کرنا ہے. ایک ہمارے بھائی ہیں، آج وہ نہیں آئے، عبد الوکیل بھائی ماشاءاللہ کیمرے پہ ہوتے ہیں. ایک دفعہ کیا ہوا، کسی نے ہمارے آفس میں نا اتنا پلندہ تعویذوں کا ڈراپ کر گیا. وہ ساری رات بیچارے بھائی کو نیند نہیں آئی. مجھے بار بار فونیں آ رہی ہیں، زا بھائی اٹھا لینا یہاں سے. میں نے کہا یار میں بزی ہوں. کہتے زا بھائی پلیز اٹھائیں، مجھے کچھ ہو رہا ہے کہ یہ جو تعویذ ہے نا ان کا لگتا ہے کچھ میرے پہ اثر ہونے شروع ہو گیا. میں اگلے دن فوراً نہیں گیا، میں نے وہاں سے اٹھائے ڈسپوز آف کیے. تو یہ جو تعویذ ہے، اب ذرا یہاں پہ دیکھیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ ذرا ٹاپ کے اوپر دیکھیے لکھا ہوا ہے الشیطان فرعون حامان. یہ تعویذ کسی بہن کو دیا گیا تھا کہ یہ آپ نے گلے میں ڈالنا ہے. کیوں بھائی شیطان کا نام گلے میں ڈالوں، فرعون کا نام حامان، یہ کس قسم کا تعویذ ہے؟ اچھا ایک اور بہن تھی، ان کو تعویذ دیا کہ یہ آپ نے اپنے ہسبینڈ جب نماز پڑھتے ہیں تو جو ان کے سجدے کی جگہ ہے نا وہاں رکھنا ہے. جہاں وہ سجدہ کرتے ہیں نا تو جائے نماز کے نیچے چپکا دیں اس کو، جائے نماز کے نیچے اس کو چپکا دیں. اور وہ اللہ کا بندہ ہر روز شیطان کے نام پہ سجدے کر رہا تھا، اور اتنا مسئلہ ان کا خراب ہو میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اچھا جو تو فراڈی ہوتے ہیں نا، جو فراڈی ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، جو میں نے بتایا نا کہ دو قسم کے عامل بابے ہیں. ایک وہ جو فراڈی ہے جو اس کو کچھ نہیں پتا پیسے بنا رہا ہے، وہ کیا کرتا ہے آپ کو یعنی ایک میں نے تعویذ کھولا، اس میں سے کیا نکلا، اس میں سے نکلا میزان بناسپتی گھی کا اشتہار تھا. میں نے کہا یہ سپانسرز یہاں پہ بھی آ گئے. لکھا ہوتا ہر چیز میزان میں اچھی لگتی ہے. اچھا وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ایسی پیپر پھاڑا وہ اٹھا کے تعویذ بنا کے، اچھا کھولنا نہیں ہے جی، یہ آپ نے رکھنا ہے اپنے پاس، یہ آپ نے بٹوے میں رکھنا ہے، یہ آپ نے گھر میں رکھنا ہے، یہ آپ نے الماری میں رکھنا ہے، یہ آپ نے بازو پہ باندھنا ہے، یہ آپ نے گلے میں ٹانگنا ہے. ایسے ہی کوئی پیپر شیپر ڈال کے لپیٹ کے اس کو لیدر میں ڈال کے نا سی کے آپ کو پکڑا دیتا ہے، 1000 روپے آپ سے لے لیتا ہے. یہ تو وہ جو فراڈی ہے جو کوئی پیپر کاغذ پھاڑ کے اس میں ڈال دے گا، جو جہاں سے ملا، اخبار کا ٹکڑا ہوگا، کچھ ہوگا، فلم کا اشتہار ہوگا، وہ آپ نے گلے میں ڈالا ہوا ہے. آپ ساری جگہ گھوم رہے ہیں کہ جی میں اللہ کی حفاظت میں ہوں. ٹھیک ہے، یہ تو وہ ہے جو آپ کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے. لیکن جو پراپر جادوگر ہیں انہوں نے نعوذ باللہ یعنی یہ جو ذائچے بنے ہوں گے یا شیاطین کے نام لکھے ہوں گے، یا اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے، کچھ میں نے ایسے بھی تعویذ کھولے ہیں جس میں قرآن کی آیتیں ہیں لیکن نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ they were written with either urine or menstrual blood. That's how bad it is. یعنی یہ پراپر جادو ہے. اور ان سے نا پھر انسان کہتا ہے کہ یار یہ اللہ اللہ استغفر اللہ، کوئی انسان کس طرح ایسے کر سکتا ہے، جانتے بوجھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تم کیسے ایسے کرو؟ کیونکہ ان کے جو شیاطین ہیں نا یہ ان کو بہت بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں کہ تو فکر نہ کر، ہم تجھے بچا لیں گے، ہم تیرا بیڑا پار کروا دیں گے، فکر نہ کر. یہ بلیو کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھئی جب یہ ان کا پراپر عقیدہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، یہ بلیو کرتے ہیں کہ ہم سارے جہنم میں جائیں گے. کیا کہتے ہیں؟ ہم سارے جہنم میں جائیں گے. لیکن جہنم میں سردار کون ہوگا؟ ابلیس. تو ابلیس وہاں پہ نا جہنم میں ماحول بنا دے گا آپ لوگوں کے لیے، ٹینشن نہیں لینی. جہنم ابلیس کی ہے، ابلیس وہاں پہ پارٹی تمہاری چلا دے گا. وی ول پارٹی ان ہیل، یہ اس طرح کا بلیف ہے ان کا. تو وہ تو جب قیامت آئے گی تو بیٹا پتہ چلے گا کہ کتنی پارٹی وہاں پہ ہو رہی ہے. جب وہاں پہ تمہارے ساتھ جو حشر ہوگا نا وہ تو تب پتہ چلے گا. ابھی تو شیطان کے وعدے جھوٹے وعدے ہیں. شیطان کچھ وعدہ نہیں کرتا سوائے جھوٹ کے. ان کو کہتا ہے تو دنیا میں پاور دوں گا، دنیا میں یہ دوں گا وہ دوں گا. سارے یہ لوگ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور نہ ان کو دنیا میں کامیابی ملتی ہے، کنفرم نہیں ملتی، اور نہ آخرت میں ملتی ہے. تو اس طرح سے کسی بھی یعنی اگر آپ کے پاس کوئی بھی ایسا معاملہ ہو، برائے مہربانی ان چیزوں سے دور جائیں. یاد رکھیں ہمارے لیے ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے کہ ساری شفا قرآن مجید میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ساری دعائیں سکھائی ہیں ہماری حفاظت کے لیے، وہ ہمارے لیے کافی ہیں، ہمیں کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. کیا دعائیں سکھائیں؟
بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. اللہم عافینی فی بدنی، اللہم عافینی فی سمعی، اللہم عافینی فی بصری، لا الہ الا انت. سورہ فلق، سورہ ناس، آیت الکرسی، سورہ البقرہ، یہ کس کے لیے ہے؟ ہمارے لیے ہے. ہمیں کہا گیا ان سے شفا. سورہ فاتحہ خود بہت بڑی شفا ہے. تو یہ چیزیں ہیں ہمارے ریسائٹ کرنے کے لیے، تدبر کرنے کے لیے، پریکٹس کرنے کے لیے، نہ کہ یہ کہ ہم ان بابوں پیروں فقیروں کے پاس جائیں اور جا کے وہاں سے تعویذ گنڈے لے کے اپنے اوپر باندھنا شروع کر دیں. یہ کوئی نبوی طریقہ نہیں ہے. تو اس لیے اگر کوئی خدا نہ خواستہ مسئلہ بھی ہوتا ہے، اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ پر توکل کریں، اور شفا اللہ کی کتاب سے آپ کو ملے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ توحید پر قائم و دائم رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شیاطین کی شر سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی خیر عطا فرمائے اور آخرت میں بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. جزاکم اللہ خیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.